اللہ کے نور کی خوشبو آئے گی. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے پر گالی گلوچ مت کریں. میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. مرکزی جامع مسجد مکی خیابان سر سید سیکٹر 2 میں مولانا قاری حسین علی توحیدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ شریف مولانا پیر ثناء اللہ حسینی نے خطبہ جمعہ میں ایمان افروز خطاب فرمایا. جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام سے حاضرین کو آگاہ کیا اور دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. پیر صاحب کے خطاب کی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں. سینٹ سے تحفظ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بل کی منظوری کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرمائی. دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین. عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. شکریہ. اللہ نے فرمایا آپ تو محبت کرتے ہیں، میں بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ کے گھرانے سے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں. سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اور پوچھتے بیٹی کوئی پریشان ہو رہا ہے، کوئی فکر تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتی ہوں سارے غم دور ہو جاتے ہیں. آقا نے فرمایا میری بیٹی جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرے غم دور ہو جاتے ہیں. بیٹی ایسی ہوتی جب حضور آتے گھر میں سیدہ فاطمہ پھر زبان سیدہ فاطمہ آواز سے پیچھے والوں کی آواز نہیں آتی. ماں سے محبت کرتے بلند آواز سے بولو، جو سننے کے لیے آئے وہ بولے. اور یہ پاکیزہ محفل ہے، میں اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوں. جو وضو میں نہیں بیٹھے وضو کر کے آئے. ہاں، ایک گندیا کی مجلس نہیں ہے، ایک پاک لوگوں کی مجلس ہے. جب آقا گھر آتے، والد گھر آتے تو آپ فوراً اپنے سر پہ چادر اوڑھ لیتے. وہ بھی بیٹی ہوتی ہے، والد گھر میں ہے، بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. بھائی ہے، بہن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلا کر میری نماز بھی قبول ہے، میری عبادت بھی، میرا ذکر بھی تب قبول ہے کہ میرے گھر کے اندر بھی ان بیٹیوں کے زبانوں سے قرآن کی آواز ہے۔ میں کافی اصرار پر اپنی ماں کا آپ کے سامنے آج ذکر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کئی جمعے تک میں ذکر کروں گا، لیکن آپ نے اپنا ایمان بنانا ہے، کس راستے پر چل رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضی سیدنا علی المرتضی کون تھے؟ کون تھے؟ بولو کون تھے؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، کون تھے؟ زبان جن کی میری حساب ہوئے گی انشاءاللہ۔ کون تھے؟ کون تھے؟ آواز نہیں آئی، کون تھے؟ خلیفہ کون سے تھے؟ آواز نہیں آئی، کون سے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، کون تھے؟ چوتھے، کون تھے؟ چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہہ رہے ہیں، آواز نہیں، خوشی آواز۔ یہ جو میری درخواست ہے، جو برآمدے میں بیٹھے اندر تشریف ہیں، اگر دین سننا ہے اندر آ جائے محبت سے، ماشاءاللہ جلدی آئے، جلدی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں دیکھوں گا کہ آپ اتنی محبت رکھتے ہیں۔ جی جی، یہ چھپ کے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ چور ہوتے ہیں، آپ چور تو نہیں ہو، ماشاءاللہ جلدی آ جائیں۔ تم بھی قریب آ جاؤ نوجوان، یہ آپ کو یہ محبت والا پیغام دیا ہے۔ تعویذ ہے، اسی اس تعویذ پہ عمل کر دیں کہ دھوپ پہ آ کے دھوکا مارے، اسی اس پہ عمل کر دیں۔ اللہ معاف، ایسے لوگوں پر اللہ رہتا، کہہ دو ایسے پرانیوں پر اللہ۔ سب سے بڑا تعویذ ہے جو میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت رکھے، نقش قدم پر چلے گا۔ برات ہو تو ایسی ہو، یہ برات ہو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری حسین علی توحیدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا پیر ثناء اللہ حسینی سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ شریف۔ تو آج جمعہ کے خطاب کے بعد ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، خصوصاً جو ہماری گفتگو ہوگی خصوصاً تحفظ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل کے حوالے سے، تو اس بل کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے جناب پیر صاحب۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد سے علماء کرام، مشائخ عظام، پیر عظام بے حد محنتوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے
قومی اسمبلی اور سینٹ سے صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بل نہایت ہی ادب و احترام سے منظور ہو چکا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام وہ اہل بیت ہیں جن کا ذکر خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت کا ادب کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو صحابہ کرام و اہل بیت سے سچی محبت رکھتا ہے اس کو بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اور جن کو نہیں خوشی انہیں بھی خوشی ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر کوچے میں، ہر ضلع میں، ہر ملک میں صحابہ کرام و اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، اور ان کا ذکر کریں گے تو ہماری زندگی زندگی بنے گی، ہماری نجات نجات بنے گی، ہماری قبر قبر بنے گی، ہماری جنت جنت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اللہ پاک اس کی بدولت اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور صحابہ کرام و اہل بیت عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا یہ ہمارے لیے آزادی ہے، یہ ہمارے لیے زندگی ہے۔ زندگی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر گزارے گا، وہ زندگی ہے۔ وہ زندگی نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں میں نفرت رکھیں، ہم اپنے دلوں میں منافقت رکھیں، ہم اپنے دلوں میں حسد رکھیں، اور لوگوں کو ہم یہ پیغام دیں کہ جی امن ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ جس انداز سے بھی کوئی اہل بیت کا احترام کرتا ہے اسے بھی احترام کرنا چاہیے، اسے بھی خوشی ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام و اہل بیت ہمارے دلوں کی جان ہے، اور انہی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارا دین خوبصورت ہے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا اسلام خوبصورت ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو، ان کے دین کو مانتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ان کا دین کیا تھا، انہوں نے کس کے لیے قربانی دی تھی۔ دین اسلام کے لیے قربانی دی تھی، اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ تو آج ہم صحابہ کرام و اہل بیت کے اس بل کو جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہے، اگر اس کو ہم لے کر چلیں گے تو ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا، ہر گھر کے اندر اللہ کے نور کی خوشبو آئے گی۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے پر گالی گلوچ مت کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جس طرح ہمیں ماں باپ کی عزت پیاری ہوتی ہے، اسی طرح ماں باپ سے زیادہ مقدم بلند رتبہ رکھنے والے وہ صحابہ کرام و اہل بیت ہیں، جن پر ہماری زندگی، ہماری تجارت، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے آباء و اجداد سب قربان ہیں، ملکوں کے ملک ان پر قربان ہیں، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے لیے، ملکوں کے لیے، انسانوں کے لیے
اور محبت اور بھائی چارے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں بھی اسی پر کامزن رہنا چاہیے، اسی رسی کو پکڑنا چاہیے، اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ہم جب چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہمارے لیے مقدم ہوگی، اور اللہ تعالی ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا رحمتوں کے اور برکتوں کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں خبرنامہ چینل کے چیف رپورٹر جناب ساجد صاحب اور سی ای او اور ہمارے بزرگ جو انٹرویو لے رہے ہیں عبید قریشی صاحب، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جتنی محبت سے یہ آتے ہیں عرصہ دراز سے، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ پیر صاحب، ہمیں بڑا عرصے سے ہم آ رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر و ترقی کا تزئین و آرائش کا کام رکا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے ناظرین کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ یہ مساجد جون سی ہیں، یہ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف کی شاخیں ہیں۔ قیامت تک جتنی بھی مساجد ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، یہ ان کی شاخیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اس مسجد مرکزی جامع مسجد خانقاہ حسینیہ شریف کو 50 سال ہونے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی، اللہ کے گھر میں ہی مانگتے ہیں۔ تو مسجد کی بہت زیادہ ضروریات ہیں۔ مسجد کا فرنٹ زیر تعمیر ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم لائبریری اس کی بھی بنیاد رکھنی ہے، کافی ساری ضروریات ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے سخی بنایا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخاوت کریں۔ تو جب وہ سخاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت۔ تو جہاں پر اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جو انسان پیسہ لگاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس پیسے کو اللہ تعالیٰ اور وسعتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک اس میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے مخیر حضرات سے جنہیں اللہ پاک نے دیا ہے، جنہوں نے بیریئر ٹاؤن میں بڑی بڑی جامع مسجدیں بنائی ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف بھی راستہ ہموار کریں، اور یہ بھی اللہ پاک کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مرکز ہے، صحابہ کرام کا مرکز ہے، تو اہل بیت کا یہ مرکز ہے۔ ان کی خوشبوئیں یہاں سے پھیلتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی توحید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خوشبو، صحابہ کرام و اہل بیت کی خوشبو ماشاءاللہ۔ ہر جمعے سے یہاں سے فیض ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور غلط قسم کی رسومات سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بچائے غلط قسم کی رسومات سے، ہمیں اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 14 اگست آ رہی ہے، ہر سال 14 اگست آتی ہے۔ میری مسلمانوں سے، انسانوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ڈھول بجاتے ہیں اور بڑے بڑے پٹاخے بجاتے ہیں، ان پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر آزادی کے، پاکستان کی آزادی کے وہ شکرانے کے نفل ادا کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کے کام میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ پاک اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بھی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی پیر صاحب، بہت شکریہ۔